اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب ہم جدہ میں رہتے تھے تو میں نے ایک واقعہ سنا ہے ایک شخص کا جو میرے ہسبینڈ کی کمپنی میں کام کرتا تھا، اور وہ شدید غم سے دوچار تھا کیونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا یہ واقعہ سنا کہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو عین انتقال سے پہلے جو ہے وہ ان کے بستر پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو اے سی کی ہوا آ رہی تھی اور ایک دم سے اس کو چھینک آئی، تو اس کی والدہ جو چند لمحات کی مہمان تھیں اور جانے والی تھیں، انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ تم بہت بے پرواہی کرتے ہو، بالکل خیال نہیں رکھتے، دیکھو تمہیں پھر چھینکیں شروع ہو گئیں کہ تم اے سی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو وہ اس قدر جب اس کی والدہ چلی گئیں تو وہ اس واقعے کو یاد کر کے اس قدر رو رہا تھا کہ ان کے چند لمحات کے بعد، مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم تھا، لیکن ان کا انتقال ہونے والا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کو جو تھی اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ وہ اسی طرح سے ڈانٹ رہی تھیں کہ جیسے ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب بے غرض محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماؤں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ پتہ دیتی ہے اس عظیم محبت کا، اس لازوال محبت کا جو الودود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، انتہائی محبت کرنے والا، یہ اس کی ایک جھلک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تو 100 ماؤں سے، اور یہ بھی ایک محاورتاً لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ جانے کہ کوئی ہم کسی طرح کا بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے، کتنی ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے کہ ہر ماں کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے، اور وہ یہاں تک کہ انسان ہو، چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، یا پھر دنیا میں جتنی بھی محبت کی جو بھی تصاویر نظر آتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ودیعت کردہ ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس کے عبد کا ایک جو رشتہ ہے، اس کی جو بنیاد جو ہے وہ محبت پر ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے ان آیات میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو میرا رب ہے، اور اس چمکتے ستارے کی جب روشنی ماند پڑ گئی اور وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے قال لا احب الآفلین، یعنی کہ میں محبت نہیں کرتا ان سے جو ڈوب جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی لفظ یہاں پر آ سکتا تھا، عبادت کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن جس لفظ کا استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب، کہ میں محبت نہیں کرتا کہ ان سے کہ جو ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے، آپ اس واقعے سے جو ہے واقف ہوں گے، اور پھر انہوں نے ستارے کے بعد چاند کو دیکھا اور وہ بھی بڑا منور تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے سورج کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ میں کسی چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے، ورنہ میں تو گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا لا احب الآفلین، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنی پیاری پیاری جو محبتیں پھیلی ہوئی ہیں ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے محبت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے، اسی طرح سے ہم کو اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، ہمارا حلقہ احباب ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی محبتیں عام ہیں۔ میرے خیال سے یہ سب سے کامن لفظ ہے جو دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ڈیفائن کرتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلا لفظ لا احب الآفلین جو کہا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی جو محبت کرنے والی جو ذات ہے وہ ہمارے رب کی ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہوں پھر وہ دنیا کی محبتیں ہیں، ہر چیز کو یہاں پہ زوال ہے، ہر چیز کو یہاں پہ فنا ہے، اور کیونکہ اس دنیا کا نیچر ہی یہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ بالکل اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا غنا نہیں عطا کیا کہ وہ دوسرے کو دیتا ہی چلا جائے، ہر کوئی جو ہے دوسری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جو ایک مختصر وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ محبتیں رکھی ہیں،
یہ محبتیں لازوال ہو جاتی ہیں جب یہ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑتی ہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کے دل میں جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ رشتہ جو جڑ رہا ہے محبت کا، الودود، محبت کرنے والا جو ہمارا رب ہے، یہ جب اس محبت کے سانچے میں اپنے بندوں کو ڈال رہا ہے تو یہ جو ہے سانچہ ٹوٹنے والا نہیں، کیونکہ اس محبت کی جو بیسس ہے نا وہ رب کی محبت سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام ابن قیوم نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ جو پرائمری ریلیشن شپ جو ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ وہ محبت کی ریلیشن شپ ہے، اور کیونکہ ہم اس بات کا تصور کرنا ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ جو ہی ٹرانسینڈز ابو ایوری تھنگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اتنی عالی شان ہے کہ ہم اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس بات کا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ جو ہے یہ ہماری سمجھ سے قاصر ہے۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام اسماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری علم و فہم، اس کی ذات جو ہے سب سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی بھی آپ کسی طرح سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی جیسی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک عبد جو اپنے رب کی تلاش میں ہے، اس کی مثال جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے۔ جیسے پرندے جو ہوتے ہیں نا دو پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، تو ایک پر جو ہے سمجھیے کہ وہ خوف کا ہے، خشیت کا، یعنی کہ یہ خوف اور خشیت طاری ہونا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا جو ہے وہ سرزد ہوتی رہتی ہے کہ اپنے رب کو میں ناراض کر دیتی ہوں۔ تو یہ جو ہے انسان کو اس کی جو ہے فیلنگ اوور ویلمنگ ہونا۔ اور پھر دوسرا جو پر ہے وہ امید کا ہے۔ امید کے دروازے اس لیے کھلے ہیں کہ اس کی ذات جو ہے الفتاح ہے، وہ دروازے کھولنے والی ہے، الواسع ہے، لا محدود اس کے رحم کے خزانے ہیں، اس کی محبت کے خزانے ہیں۔ لیکن پھر امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس چڑیا کا جو سر ہے وہ محبت ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی سر جو ہوتا ہے نا جو وہ تو اس ڈائریکشن کی سیدھ میں جا رہا ہوتا ہے نا، کہ جیسے آپ نے کسی کی طرف جانا ہے تیر کی طرح، تو جیسے ایک عبد کا رشتہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ میں اس تیر کی سیدھ میں چلتا جاؤں کہ مجھے کچھ نظر نہ آئے سوائے اپنے رب کے، ایسی میری محبت ہو میرے رب کے لیے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہوں اور مجھے میری رب کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ تو امام ابن قیم جو ہیں وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر ایک اس پرندے کا جو ہے ایک پر زخمی ہو جائے، مثلا اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں، جس طرح سے لوگ اپنے فرضی اللہ تعالیٰ سے محبت کے قصے گھڑ لیتے ہیں کہ کتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہم کرتے چلے جائیں بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پرندے کی پرواز جو ہے مجروح ہو گئی، ایک اس کا جو پر ہے وہ زخمی ہو گیا، اور یہ پرندہ جو ہے شاید کچھ دیر پرواز کر سکے لیکن وہ جو ہے گر سکتا ہے اور اس کا سفر یہیں ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پر اگر آپ کاٹ دیں کہ یا زخمی کر دیں کہ جو امید کا ہے، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک امید وابستہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو بھی میرا حال ہے، جتنا بھی میں ٹوٹا پھوٹا ہوں، میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس امید کا سہارا پکڑنا، اس امید سے پیوستہ ہونا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اور اگر شیطان انسان کو مایوس کر دے کہ اب تم تو گون کے حص ہو، تمہارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ دوسرا پر زخمی ہو جائے گا، تو پھر اس پرندے کی پرواز جو ہے پھر متاثر ہوگی اور وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کا راستہ نہ ڈھونڈ سکے۔ لیکن امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس پرندے کا آپ نے سر کاٹ دیا، جو محبت ہے، جو طلب ہے، جو چاہت ہے، تو سمجھیں کہ یہ سفر ادھر ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بغیر محبت کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو ہے کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انسان کو وہ علم عطا کرتی ہے، وہ شناسائی عطا کرتی ہے کہ انسان کے لیے یہ تصور کرنا کہ اللہ سے دوری کا تصور کرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ کس کو دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے زیادہ یہ علم عطا کیا گیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تمام بندوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے طریقے پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو تو اللہ تم سے جو ہے وہ محبت کرے گا۔ تو یہ محبت کا رستہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت فالو کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ہے، یعنی اخلاص ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی، انسان کوشش کرے کہ اس پر جو ہے کاربند ہو اور اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اللہ کی محبت اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو کیا دعا ہے وہ، کہ اللہم انی اسألک حبک، یا رب میں آپ سے آپ کی محبت کا تقاضا کرتی ہوں، اور پھر ان لوگوں کی محبت کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس کارواں میں شامل کر لیجئے کہ جو آپ کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری کمپنی یا میں غلط لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور پھر مجھے ایسے اعمال دیجئے کہ جو آپ کی محبت تک مجھے لے کر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان اعمال کی بھی دعا کی جا رہی ہے، ان ساتھیوں کی بھی دعا کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی محبت سے جوڑتے ہیں، اور پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی عبادت گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ بھی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ محبت مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی بڑے دعوے نہیں کر سکتے کہ ہم بڑی ایسی عبادت کرتے ہیں ویسی عبادت کرتے ہیں۔ فوراً آ جاتا ہے ایاک نستعین، کہ آپ کی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم میں تو وہ سکت ہے ہی نہیں کہ ہم کبھی بھی حق ادا کر سکیں۔ آپ کے جو ہم پہ لازوال خزانے ہیں، تو آپ ہی ہماری مدد کیجئے کہ ہم آپ کی عبادت اس طریقے سے کر سکیں کہ جن سے جو آپ اس رستے ایک ہمیں بتا دیجئے کہ جس پر آپ نے لوگوں پر انعام فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رستہ، اور پھر اخلاص جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیز ہے کہ جو چھوٹے بچے جو اپنی ڈرائنگز لے کر نہیں آ جاتے، آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں، بڑے پراؤڈلی لے کر آتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کی معصومیت اور ان کی محبت اتنی پیاری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ آڑی ٹیڑھی جو ڈرائنگز بھی جو ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ اپنے ریفریجریٹر پر بڑے خوشی خوشی سجا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان بچوں نے جو لکھا ہوتا ہے نا آئی لو مائی مامی، یا جو بھی مائی لو مائی فیملی جو لکھا ہوتا ہے، وہ اتنا پیارا ایک ان کی محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جو وہ لکھ کر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہی ہماری اعمال اور ہماری عبادتیں بھی ایسی آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص ہو اور پھر ہم اس طریقے پر چلیں کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے جس کا ہم کوشش کریں کہ وہ رستہ اپنائیں، تو پھر ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہمیں بھی اس صف میں جو ہیں وہ شامل کر لیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا ایک دعا جو ہے ایک نیا رخ لیتی ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ میرے لیے بڑی، آپ اس کو ہر چیز سے اوپر کر دیجئے، یعنی کہ یہ مجھے اپنی نفس سے جتنی محبت ہے، انسان اپنے نفس سے جو محبت کرتا ہے نا، وہ مجھے اپنی نفس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کی محبت عطا ہو، کہ میں جتنی اپنی نفس سے محبت کرتا ہوں وہ پیچھے رہ جائے اور مجھے آپ کی چاہت بڑھ جائے، اپنے گھر والوں سے جو ہے اپنے خاندان سے ان کی محبت سے بھی بڑھ کر آپ کی محبت ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ
لوگوں سے محبت نہ کریں، لیکن اگر لوگوں کی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرے تو پھر اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو میری جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی جو چاہت ہے اور وہ محبت ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کی محبت ہو، اور پھر ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ یہ محبت ہو۔ یعنی ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے؟ تشنگی کا مٹانے کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو ایک جو فزیکل جو ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ پانی کس کی ہوتی ہے نا، ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ تو کتنی پیاری بات کی گئی کہ وہ ٹھنڈے پانی کی جو لذت ہے اور اس ٹھنڈے پانی کی جو مجھے ضرورت ہے، اس سے بڑی ضرورت مجھے آپ کی محبت کی ہے۔ میرا تو جسے کہتے ہیں کہ میری تو سوئی آپ کی محبت پہ آ کے رک گئی ہے، مجھے اگر آپ کی محبت نہیں ملی تو میرا تو کہیں کوئی گزارا نہیں ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے زندگی سے بھی زیادہ، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، تو میری زندگی سے بھی زیادہ جو ہے آپ کی محبت کی جو ہے چاہت ہو، تو اس محبت کے کارواں میں شامل ہونے کے لیے کہ جس میں کہ پسندیدہ بندے ہیں اس میں مجھے شامل کر لیجئے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ آمین ثم آمین کہتے ہوئے آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔